الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اس تھرسڈے کو جمعرات کو ہمارا لیکچر تھا جامعۃ الازہر میں کتاب فتح المغیث جو امام سخاوی کی ہے اصول الحدیث میں، جو منتہیین یعنی ان سٹوڈنٹس کو پڑھائی جاتی ہے جو آخری درجے میں ہوتے ہیں اصول حدیث کے، علوم حدیث کے یا حدیث کے تخصص میں۔ تو یہ لیکچر دیتے ہیں ہمیں جن کو مصر میں دار قطنی العصر کہا جاتا ہے، یعنی علل کے اور علم و جر و تعدیل کے اور حدیث کے فن کے ماہر مانے جاتے ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، شیخ الشیوخ کا لقب انہیں دیا جاتا ہے۔ بہت سی کتب کے مصنف ہیں، محقق بھی ہیں، اور بہت سی کتب جو ہیں آپ کی جو ہے نگرانی میں تحقیق بھی ہوئی ہیں، جیسے مسند امام احمد بن حنبل، اگر آپ ان کا مقدمہ پڑھیں تبع مؤسسۃ الرسالہ والوں کا تو اس کے اندر بھی آپ کا ذکر ہے، اور ان کا نام ہے دکتور احمد معبد عبد الکریم۔ دکتور عربی میں ڈاکٹرز کو کہتے ہیں، جو پروفیسر ڈاکٹرز ہوتے ہیں، پی ایچ ڈی۔ تو ان کی ایجوکیشن کیونکہ ساری پرائمری سکول سے لے کے پی ایچ ڈی تک الازہر یونیورسٹی میں مکمل ہے۔ تو لیکچر شروع ہونے سے پہلے میرے ساتھ ایک بنگالی دوست بیٹھے ہوئے تھے، ان کو اردو نہیں آتی تھی، تو عربی میں گفتگو ہوئی جس کا خلاصہ یہ تھا، وہ کہنے لگے کہ علی بھائی آپ ایسا موضوع بتائیں کہ جس کے اندر مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ساری جو ہے مرویات جمع ہوں۔ تو ان سے میں نے عرض کیا کہ سب سے وسیع جو موسوعہ لکھا گیا ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات پہ، اس کا نام ہے مسند علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کرم اللہ وجہہ الکریم۔ اور ان کو یہ جو موسوعہ ہے اس کو جمع کیا ہے استاذ اوزبک ہیں انہوں نے، اور اس موسوعے میں جو حدیث وارد ہوئی ہیں ان کی جو تخریج کی ہے مصادر کے اعتبار سے، ان کے حکم کے اعتبار سے کہ صحیح ہے، حسن ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، کس درجے کی حدیث ہے، تو جنہوں نے تخریج کی ہے جو مخرج ہیں ان کا نام ہے علی رضا ابن عبداللہ ابن رضا۔ یہ مدینہ شریف میں پڑھاتے ہیں اور ماہر حدیث میں سے ان کو گنا جاتا ہے، اہل فن میں سے ہیں۔ یہ جو موسوعہ ہے یہ 17,482 جو مرویات ہیں مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو احادیث ان سے مروی ہیں ان کی تعداد 17,482 مرویات پہ مشتمل یہ عظیم علمی موسوعہ ہے، جو 7 جلدوں پہ مشتمل ہے، 3013 اس کے صفحات ہیں، اور یہ طبع ہوا ہے 1995 میں دار المعمول التراث بیروت سے۔ اور یہ موسوعہ ہے، اس کو جتنی کتابوں سے جمع کیا گیا وہ 900 کتابیں بنتی ہیں، یعنی 900 کتابوں سے اس موسوعہ کو جمع کیا گیا ہے۔ اور بیسک جو رئیسی جو مین بکس ہیں ان کی تعداد بنتی ہے تقریباً 288۔ تو میرے دوست عرض کرنے لگے علی بھائی اللہ اکبر، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی اتنی کثیر تعداد میں مرویات ہیں، تو مطلب جو عدد قلیل معروف ہے آپ کے بارے میں وہ مسند بقی ابن مخلد سے لیا گیا ہے۔ تو میں نے عرض کیا جی، اس کا قصہ یہ ہے کہ مسند بقی ابن مخلد، جو بقی ابن مخلد تھے، ان کا وصال ہے 276 ہجری، ان کے بعد ابن حزم آئے جن کا وصال ہے 456 ہجری۔ اب بقی ابن مخلد بھی اندلس کے تھے اور
ابن حزم بھی جو ہے اندلس کے تھے، جس کو موجودہ زبان میں اسپین کہتے ہیں، تو ان کے پاس یہ طبع ہوگا، یہ نسخہ تھا ان کے پاس، اور ابھی اس مسند میں سے کچھ حصہ جو ہے وہ طبع ہوا ہے۔ تو انہوں نے سب سے پہلے ایک رسالہ لکھا کہ الصحابۃ وما لکل واحد منہم من العدد، یعنی جو صحابہ روات ہیں جنہوں نے حدیثیں روایت کی ہیں، ان کا ذکر، ان سے جتنی مرویات، ان کا کیا عدد ہے، اس کو اس رسالے میں ذکر کیا، طبع ہے، آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اس میں جو ذکر کیا عدد کا، وہ ہے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات 537، یعنی 537 مرویات ذکر کی ہیں۔ اس کے بعد پھر علامہ ابن جوزی آئے، ان کی کتاب ہے تلقیح فہوم اہل العصر میں انہوں نے باب باندھا ہے، باب عدد احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور انہوں نے یہاں پہ عدد بیان کرنے سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ کیا جو بہت اہم ہے، بڑی اہمیت کی حامل ہے وہ بات۔ وہ کہتے ہیں کہ جو عدد ہیں صحابہ اکرام کی طرف جو منسوب ہے کہ فلاں سے اتنی حدیثیں مروی ہیں، فلاں سے اتنی مروی ہیں، یہ مسند بقی ابن مخلص سے لیا گیا ہے، اور بعض متاخرین نے جو بعد میں آئے انہوں نے اسی عدد پہ اعتبار کر لیا اور یہ سمجھا کہ صرف یہی عدد مرویات ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور عدد مرویات نہیں ہے، یا اس سے زیادہ احادیث مروی نہیں ہے۔ تو متاخرین کو اس میں مغالطہ پیدا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ صرف عدد جو مسند بقی ابن مخلد میں آیا اس اعتبار سے ہے، اس سے زیادہ بھی مرویات ہو سکتی ہیں۔ تو یہ وہ اشارہ تھا اس کتاب کی طرف۔ تو علامہ ابن جوزی پہ پھر سب نے اعتکاف کر لیا، کیونکہ تقلید، اسی کو تو تقلید کہتے ہیں کہ بغیر علم کے آپ کسی کی بات کو نقل کرتے رہتے ہیں، پھر اس پہ اعتقاد بنا لیتے ہیں۔ حالانکہ خود علامہ ابن جوزی نے اس عدد کو واضح کر دیا ہے کہ اس کی یہ مراد نہیں ہے کہ صرف اتنی ہی مرویات ہیں۔ تو بعض جو لوگ آئے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کتب اہل سنت میں مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صرف 537 حدیثیں مروی ہیں۔ یہ کہاں سے مغالطہ پیدا ہوا؟ جب بیان کرنے والوں نے مطلقاً بیان کیا، اور جب اس کی توضیح کر رہے تھے عدد کی، انہوں نے اس کے ساتھ یہ قید نہیں لگائی کہ یہ عدد مطلقاً تمام کتب سے نہیں لیا گیا، صرف مسند بقی ابن مخلد سے لیا گیا ہے۔ آپ کھولیں تلقیح فہوم اہل العصر، جو باب عدد و حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں جو ذکر ہے، شروع میں جو باب میں مقدمہ ہے جو علامہ ابن جوزی نے قائم کیا اسی باب میں، تو یہ اتنا عظیم علمی موضوع ہے کہ 17,482 جو حدیث مروی ہیں مولا علی سے، اس پر یہ مشتمل ہے۔ اس میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، اور اس میں اعلیٰ کام یہ ہے موضوع کا کہ اس میں حکم بھی لگا ہوا حدیث پہ صحت اور ضعف کے اعتبار سے، کیونکہ صرف اگر حدیثیں جمع کر دی جائیں تو دو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جھوٹ منسوب ہوتا ہے، اور دوسری جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ پڑھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ جتنی حدیثیں یہاں پہ جمع ہے وہ صحیح ہیں، تو ان میں غلوب اور تشدد اور شدت اور تعصب پیدا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جب جمع کے ساتھ حدیث کا حکم بھی لگا دیا جائے تو یہ بہت اعلیٰ اور احسن ہوتا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ علی بھائی اس کا کوئی لنک موجود ہے؟ میں نے کہا ہاں لنک موجود ہے۔ شومی قسمت یہ کہ میرے موبائل میں تو اوپن نہیں ہوا، اگر آپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں تو میں بھی اوپن ہو جائے۔ وہ لنک میں یہاں بھی اپنے جو یوٹیوب چینل ہے اس میں کمنٹ میں بھی میں شیئر کر دیتا ہوں آپ دوستوں کے لیے، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر کے اس موضوع سے علمی استفادہ کریں، اور ان لوگوں کا رد کریں جو کہتے ہیں کہ کتب اہل سنت میں صرف مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 537 یا 536 حدیثیں مروی ہیں، جن کے بارے میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوا، کہ علی جو ہے باب مدینۃ علم رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو لہٰذا یہ ایک خلاصہ تھا، اور یہ عظیم علمی موضوع ہے کہ جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس علمی موضوع جو ان کی مرویات پہ جمع کیا گیا ہے اس کے بارے میں۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا کہ رب کائنات ہمیں ہر مسئلے میں اپنی رائے قائم کرنے سے پہلے تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انصاف پر مبنی تحقیق کرنے کی اور تعصب سے بالا تر ہو کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔